اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 55 میں ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ فرمایا یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ اللہ نے پہلے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے اوپر نازل ہوں گے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزاریں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، ان کی اولادیں بھی ہوں گی، اور یہاں تک روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ کی جو قبر بنے گی وہ حضور کے بازو میں بننے والی، حضور ہی کے حجرے میں حضرت عیسیٰ کی قبر بنے گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے حضور ارشاد فرماتے بھلا اس امت کو کون مٹا سکتا ہے جس کے شروع میں محمد ہوں، جس کے درمیان میں عیسیٰ ہے اور جس کے اخیر میں امام مہدی ہے۔ حضور فرماتے بھلا اس امت کو کوئی نہیں مٹا سکتا جس کے شروع میں ہوں اور جس کے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور جس کے درمیان میں حضرت امام مہدی ہے، اس امت کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو وہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے تو فرمایا تمہیں عمر تک پہنچایا جائے گا، یعنی ابھی ان کی عمر باقی ہے، ابھی وہ زندہ ہے آسمان پر، چوتھے آسمان۔ جب وہ آئیں گے دنیا میں پھر اپنی عمر مکمل کریں گے۔ اب یہ چیز تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو محال ہے کہ بھلا کسی کو زندہ آسمان پر کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری جو سائنس ہے وہ جلدی چاند تک نہیں پہنچ سکتی، زندہ آسمان تک اٹھا لیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ۔ تو یہی تو قدرت ہے، یہی تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے وہ کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے تو وہ دوبارہ نازل ہوں گے، اور اس کے بعد کیا کہا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ اسی چیز کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا کافروں سے نجات عطا کروں گا، یعنی کہ وہ یہودی جو ان کی جان کے در پہ تھے، اللہ نے کہا ہم تمہیں ان سے بھی نجات دیں گے آسمان پر اٹھا کر، اور پھر کہا تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ کی پیروی کریں گا تو قیامت تک اللہ ان کو غلبہ دے گا ان لوگوں پر جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، جو حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے۔ تو آج دیکھیے حضرت عیسیٰ کی پیروی کرنے والے ہم سچے مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں جو حضرت عیسیٰ کی پیروی کر رہے ہیں، اور قیامت تک لوگ مسلمان کو بدنام کرتے رہے لیکن کر نہیں پائیں گے کبھی۔ کتنی کوشش کر لے وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، کتنے الزامات لگا لے وہ مسلمانوں پر، لیکن اللہ نے تو مسلمانوں کو عزت دی ہوئی ہے، تو کبھی مسلمانوں کو دنیا میں بدنام نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ مسلمانوں کا غلبہ ہی رہے گا۔ ہاں حالات کچھ ایسے بنتے، ہمیں دور سے ایسے لگتا ہے کہ شاید مسلمان اب بہت ذلت کی زندگی گزار رہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک میڈیا کا سوال ہے تو میڈیا پر تو یہی لگتا ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا تو وہ غیر مسلم مسلمان کا احترام کرتا ہی ہے، اس کا ادب کرتا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم انہیں غلبہ دیں گے، اور اصل حضرت عیسیٰ کی پیروی کرنے والے تو مسلمان ہی ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تو مسلمان ہی ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ فرمایا کہ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر کے آؤں گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ تمام یہودیوں سے عیسائیوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر کے آؤں گے قیامت کے دن، تو تم جس بات میں جھگڑا کرتے ہو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر یہودی کہتے کہ وہ ہمارے نبی تھے، عیسائی کہتے کہ وہ ہمارے نبی تھے،
تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم فیصلہ کر دیں گے جب تم آؤ گے، اس بات میں فیصلہ ہوگا جس بات میں تم جھگڑتے تھے